وقت کم ہے، اللہ تعالیٰ کم وقت میں مناسب بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بہت مختصر ہے، ایک دن آنے کا اور ایک دن جانے کا۔ آنے کا دن چلا گیا اور جانے کا دن چلا آ رہا ہے۔ آپ میں، اس مجلس میں یا اس بستی میں یا اس صوبے میں کوئی ایک فرد ایسا بتا دیجئے جو یقین کے ساتھ یہ کہے کہ میں کل فجر کی اذان تک زندہ رہوں گا۔ نہیں بتا سکتے۔ غیر یقینی زندگی کو سنوارنے کے لیے یقینی موت کو کیوں بلایا؟ زندگی غیر یقینی ہے۔ درختوں سے پتوں کا گرنا بتا رہا ہے کل من علیہا فان۔ گلاب کے پھول سے پتیوں کا جھڑنا بتا رہا ہے کل من علیہا فان۔ بالوں کی سفیدی بتا رہی ہے کل من علیہا فان۔ سورج کی نرمی بتا رہی ہے، شدت گرمی کی ختم بتا رہا ہے کل من علیہا فان۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کی فکر فرمائیں۔ زندوں پر ڈیپینڈ نہ رہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ موت سے پہلے اپنی تیاری خود کریں۔ ہم اپنے اماں ابا کی قبروں پر نہیں جاتے، ہماری نسلیں، ہمارے بچے ہماری قبروں پر کیوں آئیں گے؟ تنہائی میں بیٹھ کے خود فیصلہ کرنا کہ اماں جان کی قبر پر گئے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اپنے مواعظ میں فرماتے ہیں، ایک باپ اپنے بچے پڑوسی ملک میں ایک باپ اپنے بچے کو لے کر قبرستان گیا، اپنی اماں کی قبر پر۔ بچے نے کہا بابا دادی کی قبر بتائیں، میں فاتحہ وہاں بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا بیٹا میں بھول گیا، یا تو یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ روزوں شب کے میلے میں یہ غفلتوں میں ڈوبے لوگ بس یہی سمجھ بیٹھے ہم نے جس کو دفنایا ہے بس اسی کو مرنا تھا۔ روزوں شب کے میلے میں یہ غفلتوں میں ڈوبے لوگ بس یہی سمجھ بیٹھے ہم نے جس کو دفنایا ہے بس اسی کو مرنا تھا۔ بہت ممکن ہے کفن کی چادریں مارکیٹ میں آ چکی ہوں، بہت ممکن ہے قبر میں رکھے جانے والے لکڑی کے تختے مہارا مشین سے چر کر باہر آ گئے ہوں۔ ہماری لمبی امیدوں نے ہمیں دین سے کافی دھکیل دیا۔ ابھی تو ابا بھی زندہ ہیں، بڑے ابا بھی زندہ ہیں، ابا کے ابا بھی زندہ ہیں، نانے ابا بھی زندہ ہیں، ابھی ہماری باری کیوں آئے گی؟ یہ کہاں لکھا ہے پہلے ابا جائیں گے پھر بچے جائیں گے، پہلے دادا جائیں گے پھر پوتے جائیں گے، پہلے نانا جائیں گے پھر نواسے جائیں گے، پہلے ماما جائیں گے پھر بھانجے جائیں گے، پہلے دادا جائیں گے پھر بھتیجے جائیں پھر پوتے جائیں گے، پہلے نانا جائیں گے پھر نواسے جائیں گے، پہلے مریض جائیں گے پھر صحت مند جائیں گے۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ میرے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے 6 بچوں کو دفن کیا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، صرف حضرت فاطمہ حیات ہیں، باقی 6 بچے دنیا سے رخصت ہو چکے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آپ کے نبی نے 18 ماہ کی عمر مبارک میں، میرے آپ کے نبی کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 مہینے کی عمر مبارک میں نبی کی گود میں دم توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے بہت روئیں، صرف رونا اس بات کا نہیں میرا بچہ چلا گیا، ارے غم اس بات کا بھی تھا میرے نبی کا کھلونا چلا گیا۔ میرے نبی اس کو گود میں لیتے تھے، میرے نبی اس کو کاندھے پہ بٹھاتے تھے، میرے نبی کا کھلونا چلا گیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 مہینے کی عمر مبارک میں ابا جان کی گود میں دم توڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ماحول بنائیں، اللہ کے لیے ماحول بنائیں، اللہ کے لیے ماحول بنائیں، اپنی بستیوں کا ماحول ایمانی بنائیں، نورانی بنائیں، قرآنی بنائیں، اپنے گھروں کا ماحول پاکیزہ بنائیں، اپنی خواتین کو دین سکھائیں، ایمان سکھائیں، اعمال سکھائیں، سنن سکھائیں، واجبات سکھائیں، اپنے گھروں کے ماحول کو نورانی بنانے کی پوری فکر میں لگ جائیں۔ ہمیں سکون نصیب ہو جائے گا اگر ہماری زندگی میں ہمارے گھر کا ماحول پاکیزہ بن جائے۔ آپ رات میں تھکے ماندے گھر آئے، آپ نے دیکھا اماں تسبیح میں ہیں، بیٹی سجدے میں ہیں، گھر والی تلاوت میں ہیں، سکون ملے گا کہ نہیں؟
آپ یہ بتائیں سکون ہوگا کہ نہیں؟ آج ہمارے گھروں کا ماحول ڈسٹرب ہو گیا ہے، بڑا گندا ہو گیا ہے، بڑا خراب ہو گیا ہے۔ اماں موبائل میں ہیں، اماں موبائل میں ہیں، ابا سفید بالوں کو چھپانے کی فکر میں ہے، بیٹی جسم کی نمائش کر رہی ہے اور بیٹا موبائل کی وادیوں میں گندی تصویریں دیکھ رہا ہے۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا، دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا، اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا۔ 15ویں صدی کا مسلمان اماں ابا کے سکون کو کھا گیا، میرے نبی کی شریعت کو کھا گیا۔ ہر صوبے کے 80% جوان نبی کی سنت کو جوتے کی نوک سے دھکیلتے ہیں، ہر صوبے کے 80% جوان نبی کی سنتوں کو جوتے کی نوک سے دھکیلتے ہیں، اور جب آفتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ بتا دے، مولانا کوئی تعویذ بتا دے، مولانا کوئی عامل بتا دے۔ سر ڈھانکتا ہوں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانکتا ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ مولانا تیری مہربانی ہوگی مجھے کوئی عامل بتا دے، مجھے کوئی عامل بتا دے، مجھے کوئی تسبیح دلا دے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دے، مجھے کوئی تعویذ دلا دے۔ اللہ کی قسم نبی کی غلامی سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں، نبی کی غلامی سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، کون سے وظیفے پڑھے تھے؟ ابو ہریرہ ہیں، ابو ذر ہیں، کون سے وظیفے پڑھے تھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نورانی یہ فرمایا، یہ عشق کے آپ نے وظیفے پڑھے، نبی کی غلامی کے وظیفے پڑھے۔ اللہ پاک ہمیں ماحول بنانے کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات حق ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کا اثر 1-2 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہتا۔ اللہ کے راستے کے دھکے کھانے پڑتے ہیں اور اللہ کے در کا فقیر بننا پڑتا ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں، اللہ کے مندوب بندوں کی مجلسوں کا اہتمام و التزام کرنا پڑتا ہے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ والوں کی صحبت کے اہتمام کے ساتھ، اپنی بستی کے دین کے خادموں کی احترام کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بنائیں گے۔ اور یاد رکھیں اللہ کسی کا رکھتا نہیں ہے، کسان کا زمین نہیں رکھتی، انسان کا رحمان کیوں رکھے گا؟ دنیا میں برکت دے گا، اللہ آخرت میں بدلہ دے گا۔ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ دنیا برکت کی جگہ ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، شوق آخرت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں پورے دین پر استقامت کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو جو جمے گا اللہ اس میں صفات پیدا کریں گے، جو جمے گا اللہ اس کے اندر صفات پیدا کریں گے۔ اللہ پاک جمنے والوں میں صفات پیدا کرتا ہے۔ جو آم ڈالی پر جمع رہا اللہ نے اس کا وزن بڑھایا، اللہ نے اس کی مانگ بڑھائی، اللہ نے اس کی ڈیمانڈ بڑھائی، اللہ نے اس کی خوشبو بڑھائی، اللہ نے اس کی قیمت بڑھائی، اللہ نے اس کا ذائقہ بڑھایا، اللہ نے اس کی چاشنی بڑھائی۔ اور جو آم ہوا کے تپیڑے میں گر گیا، محلے میں گلیوں میں کوچوں میں 10 روپے کلو بک گیا۔ جو جمے گا اللہ اس کی قیمت بڑھائیں گے۔ اے اللہ جمنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ابو بکر جمے تو اللہ نے ابو بکر کو کیا مقام عطا فرمایا۔ ساری دنیا جنت کو مانگتی ہے، جنت ابو بکر کو مانگتی ہے۔ ساری دنیا جنت کی دیوانی، جنت ابو بکر کی دیوانی۔ ساری دنیا جنت کو چاہتی ہے، جنت ابو بکر کو چاہتی ہے۔ یہ جماؤں کی برکت ہے، استقامت کی برکت ہے۔ جم جاؤ اللہ کے دین پر، جم جاؤ نبی کے طریقوں پر، جم جاؤ نبی کی شریعت پر، جم جاؤ نبی کی ہدایات پر۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آئی ہوئی محترم خواتین کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، گھنٹوں سے بیٹھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت سی خواتین بیماری کے عالم میں آئیں، کوئی شوگر پیشنٹ ہے، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کسی کو کڈنی کی پرابلم ہے، کسی کے گھٹنوں میں درد ہے۔ اے اللہ ان مریض ماؤں کی لاج رکھ کر پورے مجمع کو
ہدایت عطا فرما دے، ہدایت والی زندگی عطا فرما دے، ہدایت والے مذاکرے عطا فرما دے۔ ہماری وہ بچیاں جو آج بیان میں خصوصیت کے ساتھ آئی ہیں، ان سے بڑی مؤدبانہ عاجزانہ درخواست ہے، دوستی مت کرنا شادی سے پہلے۔ جو لڑکی ہیں شادی سے پہلے بوائے فرینڈ تلاش کر لیتی ہیں، اللہ کی قسم وہ اللہ کی نظر میں گر جاتی ہیں، فرشتوں کی نظر میں گر جاتی ہیں۔ جو لڑکی شادی سے پہلے بوائے فرینڈ تلاش کرے گی، شادی سے پہلے دوستیوں کے چکر میں پڑ جائے گی، دوستوں کے چکر میں پڑ جائے گی، اللہ کی قسم وہ کبھی نیک اماں نہیں بن پائے گی۔ اے اللہ اس گندے کلچر سے ہماری حفاظت فرما دے، اور ہمیں جان توڑ محنت کر کے اپنی بستیوں کا ماحول ایمانی نورانی بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری بچیاں زبردستی ماں باپ کو ذلیل رسوا کر کے رخصت ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، معاف فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے لیے محنت کرو، بھائی محنت کرے، میری بہن کنیز فاطمہ بن جائے، میری بہن کنیز فاطمہ بن جائے، ہر بھائی کو یہ فکر لاحق ہو جائے، ہر بھائی کو یہ فکر نصیب ہو جائے، بہن کی فکر ہو میرا بچہ، میرا بھائی نبی کے طریقوں پر آ جائے، نبی کی شریعت پر آ جائے۔ نیت لے کے جانا، ارادہ لے کے جانا، عزائم لے کے جانا کہ انشاءاللہ ماحول کو بنانے کی محنت میں لگوں گا۔ سب سے پہلے اپنی ذات سے ابتدا کروں گا، اپنے گھر سے ابتدا کروں گا، اپنے گھروں کا ماحول پاکیزہ بنا دو، ایمانی بنا دو، نورانی بنا دو، زندگیوں کا رخ بدلنے کی فکر لے کے چلے جانا۔ آج عجب ماحول ہے، ماں سے کہا جائے ماں تیری بچی نیٹ کے لباس میں ٹیوشن گئی، ماں کہتی ہے کیا ہوا، بچی ہی تو ہے۔ ماں تیری بیٹی نیٹ کے لباس میں کال سینٹر گئی، کیا ہوا بیٹا، بچی ہی تو ہے۔ بے میں تو اپنی بہن کے کیوں پیچھے پڑا رہتا ہے، نہ جانے کبھی یہ رخصت ہو جائے، اللہ کے لیے اس کا پیچھا لینا چھوڑ دے۔ ان جملوں نے ہماری بچیوں کو خراب کر رکھا ہے، ہماری بچیوں کو خراب کر رکھا ہے۔ اے کریم آقا ہمیں صحیح محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں آج میں بڑی عاجزانہ درخواست کر کے جا رہا ہوں، ماحول بنانے کی محنت میں لگ جانا، اپنے گھر کا ماحول بناؤ۔ ہماری بستی کا واقعہ ہے، ہمارے محلے کا واقعہ ہے، ایک عورت بیمار ہو گئی، ایک صاحبہ بیمار ہو گئی، رات میں ان کو ڈاکٹر کے لے کر گئے، ہاتھ مڑ گئے، پاؤں مڑ گئے، پیٹ میں پانی بھر گیا، جسم ورم آلود ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کیا اور کہا کہ ان کو وینٹیلیٹر پر رکھا جائے گا۔ ان کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ ان کو وینٹیلیٹر پر رکھیے۔ یہ جو صاحبہ بیمار ہیں، ان کی بیٹی کہنے لگی بابا گھبراؤ مت، موت برحق ہے، موت برحق ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتی ہوں، یہ ڈاکٹر بھی جانتا ہے، اب یہ بچنے والی نہیں ہے، کیوں بھیجتے ہو وینٹیلیٹر پر؟ ابا موت برحق ہے، امام بھی فنا ہوگا، امامت بھی فنا ہوگی، ناظم بھی فنا ہوگا، نظامت بھی فنا ہوگی، حاکم بھی فنا ہوگا، حکومت بھی فنا ہوگی، عادل بھی فنا ہوگا، عدالت بھی فنا ہوگی، بوڑھا بھی فنا ہوگا، بوڑھی بھی فنا ہوگی، دادا بھی فنا ہوگا، دادی بھی فنا ہوگی، نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا، نہ کوئی تھما ہے نہ کوئی تھمے گا۔ بابا آپ گھبراؤ مت، بابا اللہ کے لیے رک جاؤ، میں ڈاکٹر صاحب سے بس ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر آپ یہ بتائیں آپ میری اماں کے کپڑے اتاریں گے، کرتا اتاریں گے، پائجامہ اتاریں گے؟ ڈاکٹر کہتا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ یہ کہتی ہے ڈاکٹر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اسی لباس میں وینٹیلیٹر پر لے جاؤ گے یا دوسرے لباس میں؟ ڈاکٹر کہتا ہے بیبی وینٹیلیٹر کا لباس الگ ہوتا ہے۔ تو یہ کہتی ہے ڈاکٹر میری ماں
مر جائے میں صبر کروں گی، لیکن کوئی غیر میری ماں کا جسم دیکھے، میری ماں کا کپڑا اتارے، اس کو میری غیرت ایمانی برداشت نہیں کرے گی۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر، جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ کے لیے تنہائی میں نیٹ نہ چلانا، تنہائی میں نیٹ نہ چلانا، نہیں تو زانی بن جاؤ گے، بدکار بن جاؤ گے، فاسق بن جاؤ گے، اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو توڑو گے۔ میرے رب کی قسم، جو تنہائی میں نیٹ میں گھس جاتا ہے وہ جہنم کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ فرمایا نیٹ میں سرچ نہ کرنا، جنت کی حوریں تلاش نہ کرنا، کل کو ہماری بچی بھی جوان ہوگی۔ اللہ کی قسم، آج ہمارے موبائل میں دوسرے کی بچی ہے تو کل کو ہماری بچی بھی کسی کی موبائل میں جائے گی۔ آج ہمارے موبائل میں دوسروں کی بہن ہے تو کل کو ہماری بہن بھی دوسروں کے موبائل میں جائے گی۔ آج ہمارے موبائل میں دوسرے کی گھر والی ہے تو کل کو ہماری گھر والی بھی دوسروں کے موبائل میں پہنچے گی۔ یہ اللہ کا مزاج ہے، اللہ کی عادت شریفہ ہے۔ کوّا میں کوّا پیدا ہوگا، بگلوں میں بگلا پیدا ہوگا، گدھوں میں گدھا پیدا ہوگا، گھوڑوں میں گھوڑا پیدا ہوگا، فرما برداروں میں فرما بردار جنم لے گا، نافرمانوں میں نافرمان جنم لے گا۔ جو گدھے گھوڑے کے پیچھے چلے گا وہ استبل میں پہنچے گا، جو زانیوں کے پیچھے چلے گا وہ زنا خانوں میں پہنچے گا، جو جواریوں کے پیچھے چلے گا وہ جوا خانوں میں پہنچے گا، جو چوروں اچکوں کے پیچھے چلے گا وہ پولیس کی ریمانڈ پر پہنچے گا، جو آمنہ کے جان کالی کملی والے کی غلامی کو پیچھے چلے گا وہ جنت البقیع میں پہنچے گا، جنت المعلا میں پہنچے گا، ریاض الجنہ میں پہنچے گا، مینا عرفات کی وادیوں میں پہنچے گا، صفا مروہ کی پہاڑیوں میں پہنچے گا۔ خدا را توبہ کر لو، اللہ کے سامنے رو لو، گریہ و زاری کر لو۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اس مجمع پر رحم فرما دے۔ اپنی مرضی سے ماں باپ کو ناراض کر کے دوسروں کی بچی کو بھگا کر لانے کی کوشش نہ کرنا، کل کو ہماری بچی کو بھی کوئی بھگا کر لے کر جائے گا۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھیٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھیٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ کسی کی بچی کو بھگا کر لے جا کر شادی نہ کرنا، میرے رب کی قسم انجام کار اچھا نہیں ہوگا۔ نہیں تو وہ وقت آئے گا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ چادر میں منہ چھپا کر بند کمرے میں رونا پڑے گا۔ کیا ہوا کہ میں کس سے شکوہ کروں، میں خود دوسرے کی بچی کو بھگا کر لایا تھا۔ اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، معاف فرما دے، ہدایت والی زندگی عطا فرما دے، ہدایت والی راتیں عطا فرما دے، ہدایت والا کھان پان عطا فرما دے، ہدایت والی سوسائٹی عطا فرما دے، ہدایت والی مجلس عطا فرما دے، ہدایت والا دوست عطا فرما دے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کو راضی کریں گے۔ اللہ کی رضا ماں باپ کو راضی کر کے ہی ملے گی۔ خدا کی قسم ماں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، بوڑھے باپ کو رلا کر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ پہلے اماں کو راضی کر لے، ابا کو راضی کر لے، یقیناً اسٹیپ بائی اسٹیپ تو اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے گا۔ ماؤں نے بڑی آفتیں اٹھائیں، ہم کیا جانے۔ لکھا ہے کتاب میں، ایک صاحبہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا، ڈاکٹر نے کہا ماں یہ 7ویں مہینے میں تو نے اس کو جنم دیا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے تو اس کو گود میں لے سکے۔ ڈاکٹر نے بچے کو مشین میں رکھ دیا، آئی سی یو روم میں رکھ دیا۔ ماں پوری رات اور یہ فرمایا آئی سی یو روم کے دروازے پر روتی رہی، اللہ میرے بچے کو صحت دے دے، اللہ میرے بچے کو صحت دے دے۔ ابا سو گیا، بھیا سو گیا، ماما سو گیا، چاچا سو گیا، ڈاکٹر سو گیا، نرس سو گئی۔ یہ فرمایا اخبار یہ ہاسپٹل میں سناٹا تھا اور یہ آئی سی یو روم کے دروازے پر ہچکیاں مار کر رو رہی تھی، میرے بچے کو
ڈاکٹر آ گیا، ماں گھبرا مت، پہلے سے بہت فائدہ ہے، امپرومنٹ ہے، بچہ تیرا ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر میرے بچے کی زیارت کرا دے، ڈاکٹر میرے بچے کی زیارت کرا دے۔ ڈاکٹر بھی جانتا ہے کہ جسم کے ہر حصے میں سویاں لگا رکھا ہے، اماں دیکھے گی ہارٹ فیل ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے ابھی دکھا نہیں سکتے بیٹی، ابھی نہیں دکھا سکتے ڈاکٹر، دور سے ایک بار دکھا دے۔ اے کریم آقا رحم فرما دے، کرم فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری بیٹیاں بھی نیت لے کے جائیں کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر پورا کریں گے۔ ہماری بچیاں کان کھول کر سنیں، رخصت کر کے سنت کے موافق ساتھ لے جانے والا، یہ فرمایا کالا کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو، پستہ قد کیوں نہ ہو، وہ اس حسین و جمیل، یہ فرمایا مالدار جوان سے لاکھ گناہ اچھا ہے جو گناہ کر کے چھوڑ کے چلا جائے۔ سنت کے موافق، والدین کی رضا کے ساتھ، سنت کے موافق، شریعت محمدی کے موافق رخصت کر کے ساتھ لے جانے والا تھوڑا کالا کیوں نہ ہو، بد شکل کیوں نہ ہو، کمزور کیوں نہ ہو، مالی حالت ضعیف کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم وہ اس خوبصورت حسین و جمیل جوان سے، مالدار سے لاکھ گناہ چاہے جو گناہ کر کے چھوڑ کے چلا جائے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کرے کہ انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کی رضا والے اعمال میں یہ فرمایا لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقام کی تقریروں سے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہے، لیکن زندگی میں پورا دین ایک گھنٹے کی تقریر سے نہیں آتا۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے روتی ہوئی اماں کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں چلا جا، روتے ہوئے ابا کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں چلا جا۔ اللہ کے راستے میں جائیں گے تو ماں کے ہاتھ کی روٹی یاد آئے گی۔ آج تو ناقدری کا یہ عالم ہے، ماں کے ہاتھ کی روٹی اچھی نہیں لگتی، ماں کے ہاتھ کی سبزی اچھی نہیں لگتی، ماں کے ہاتھ کی چٹنی اچھی نہیں لگتی۔ اللہ کی قسم بہت سے گھرانے وہ ہیں، بڑے بڑے دسترخوان بچھے ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بڑے بڑے پکوان دسترخوان پر موجود ہیں، ماں کے ہاتھ کی روٹی نہیں۔ ماں تو دنیا سے چلی گئی، ماں تو دنیا سے رخصت ہو گئی، ماں کی روٹی کو یاد کرو گے، ماں کی روٹی کو یاد کرو گے، ماں کے قدموں کا دھون پی لے، اللہ دل کے گرد و غبار کو ختم کر دے گا، دل کے میل و کچیل کو ختم کر دے گا۔ لکھا ہے کتاب میں بمبئی میں ایک لڑکا رات میں دیر سے گھر آیا، ماں نے کہا بیٹے تو نے کل بھی روٹی نہیں کھائی، صبح بھی روٹی نہیں کھائی، ایک روٹی میرے سامنے کھا لے، مجھے سکون ہو جائے گا۔ ماں نے جلدی دسترخوان بچھایا، ماں روٹی لے کر آئی، ماں کچھ آلو کی یہ فرمایا بھرتا لے کر آئی۔ اس نے آلو کے بھرتے کو دیکھا، روٹی کو دیکھا اور یہ ٹھکرا کر ایسے پرے پھینک کر چلا گیا۔ اس کی بہن بھاگی ہوئی پیچھے جاتی ہے اور کہتی ہے بھیا ایک منٹ رک جا، اپنی آنکھ سے کچھ دیکھ لے پھر چلے جانا۔ بہن نے ویڈیو دکھائی، ماں نے آٹا گوندا، رو رہی تھی، آنسو آٹے میں گر رہے تھے، رو رہی تھی اور آنسو روٹی پر گر رہے تھے۔ بھائی کو بہن یہ تصویر دکھا کر، یہ مووی دکھا کر، یہ ویڈیو دکھا کر کہتی ہے اب دنیا بہت بڑی ہے، جہاں چاہے چلا جا، اور اگر غیرت ایمانی ہے تو ماں کے جا کر قدم چوم لے۔ لکھا ہے کتاب میں یہ لوٹ کر باہر گھر آیا، ماں کے قدموں کو چوم کر کہتا ہے مجھے معاف کر دے، تجھے اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے، اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ جن روٹیوں کو ٹھکراتے ہو ان سے پوچھ لیا کرو تم میں ماں کا آنسو تو نہیں گرا، بہن کا آنسو تو نہیں گرا۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ وقت زیادہ ہو گیا، جیتا جاگتا رہا پھر بھی آؤں گا۔ اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے، آنے والوں کو، لانے والوں کو، سننے والوں
والوں کو، سنانے والوں کو، لکھنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، مدرسے والوں کو، اسکول والوں کو، کالج والوں کو، اللہ سب کو اپنی دریائے رحمت سے قبول فرما لے۔ نیت لے کے جانا، ارادہ لے کے جانا، عزائم لے کے جانا کہ انشاءاللہ ابا کو راضی کروں گا، اماں کو راضی کروں گا۔ شادی شدہ ہو تو گھر والی کو راضی کرنا سیکھو، کل کو تمہاری بچی بھی کسی کے نکاح میں جائے گی۔ آج میں اپنی گھر والی کو اگر کانٹوں پر سلاتا ہوں تو میری بچی کو کون پھولوں پر سلانے آئے گا؟ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھینٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھینٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ اللہ کے لیے اماں کو راضی کرو، ابا کو راضی کرو، گھر والوں کو راضی کرو، پڑوس کو راضی کرو، امام کو راضی کرو، مؤذن کو راضی کرو، انشاءاللہ پھر تمہیں اپنے لیے دعائیں مانگنے کی حاجت پیش نہیں آئے گی، تمہیں خدا آٹومیٹک دعائیں ملتی رہیں گی، دعاؤں سے تمہارا اکاؤنٹ بھر جائے گا، اتنی اکاؤنٹ میں تمہارے دعائیں آئیں گی۔ ایک تو ہوتا ہے دعاؤں کا کہنا، ایک ہوتا ہے دعاؤں کا لینا، دعاؤں کو لینے والے بنو۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی اللہ کے نبی کی مجلس میں رات میں تہجد کی گھڑی میں اللہ کے نبی کے مانگنے پر ان کو ٹھنڈا پانی پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ٹھنڈا پانی پی کر فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ انہوں نے دعا کو نہیں کہا، نبی نے خود فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ ایک تو دعاؤں کا لینا ہوتا ہے، ایک دعاؤں کی درخواست ہوتی ہے۔ درخواست کرنے والے نہ بنو، دعائیں لینے والے بنو۔ بیواؤں کا دل نہ دکھاؤ، بیواؤں کی خدمت کرو، پڑوس کی خدمت کرو، اہل تعلق کی خدمت کرو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت لے کے جانا، ارادہ لے کے جانا، عزائم لے کے جانا۔ اللہ پاک رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے۔ اللہ کو ناراض کر کے دنیا نہ کمانا، خدا کی قسم کمانے میں اتنی مصیبت نہیں آئے گی جتنا اس کی تقسیم میں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سناٹا سا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، سناٹا سا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، سناٹا سا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں۔ بوڑھی ماں نے جب یہ پوچھا بیٹا بتا میں آئی ہوں کس کے حصے میں، سناٹا سا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، سناٹا سا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں۔ بوڑھی ماں نے جب یہ پوچھا بیٹا بتا میں آئی ہوں کس کے حصے میں، اللہ کو ناراض کر کے بہنوں کی میراث مار کر، دغا بازیاں کر کر، فراڈ کر کر، خدا کی قسم اگر تجوریاں بھری تو یاد رکھیں مال کے کمانے سے کہیں زیادہ اس کے تقسیم میں آفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کرے کوئی بات دل کی وادی میں پہنچ جائے، دل کے برتن میں پہنچ جائے، انداز بیاں گرچہ بہت ذوق نہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت ذوق نہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ جانے کل میدان محشر میں حساب کتاب کی گھڑی میں اللہ کیا فیصلہ سنائے۔ خدا کی قسم اللہ پاک نے میدان محشر میں اگر یہ فرمایا تیری تمام معاملات کو میں معاف کرتا ہوں، صرف موبائل کا حساب دے دے، حساب دے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اگر اللہ پاک میدان محشر میں فرما دے جا زکوٰۃ معاف ہے، قربانیوں میں خلط مل کیا معاف ہے، مجھے ناراض کر کے دنیا کمائی معاف ہے، ماں کو رلایا معاف ہے، بیوی کو ستایا معاف ہے، بوڑھے باپ کو اینٹ کا بھٹا سمجھا معاف ہے، امام مسجد کو غلام مسجد سمجھا یا یہ بھی معاف ہے، صرف موبائل کا حساب دے دے۔ دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے۔ کتنا زنا کاریاں دیکھ رہے ہیں، اللہ رحم کر دے، اللہ کرم فرما دے۔ زنا کاری نہ دیکھو نہیں تو زنا کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اللہ پاک رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ گندگیوں کے دیکھنے سے، گندگیوں کے چھونے سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے، امت کے ایک جوان کی حفاظت فرمائے۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی مدینے میں رہتے تھے اور وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔
گئے۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا ارے فلاں صحابی کہاں ہیں، نظر نہیں آتے۔ صحابہ ان کو تلاش کرنے کے لیے مدینے کے باہر جنگلات میں نکل گئے۔ وہ صحابی رسول مدینے پاک کے باہر ایک پہاڑی پر نظر آئے۔ صحابی رسول نے ان سے فرمایا چلو اللہ کے نبی تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے بلاوے پر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کیا بات ہے، مدینہ چھوڑ کر چلا گیا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا گناہ ہوا؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ ایک صاحبہ نہا رہی تھی، پردے کے پیچھے اس کے جسم پر نظر پڑ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحبہ نہا رہی تھی، اس کے جسم پر نظر پڑ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے ارے اللہ معاف کرنے والے ہیں، یہ پڑھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک بار جسم پر نظر پڑنے پر صحابی رسول مدینہ نورانی بستی چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم اپنا حال دیکھیں، کوئی رات ایسی خالی نہیں جس میں گندے ناپاک مناظر نہ دیکھے جاتے ہوں۔ کیا بات ہے، کماتے کماتے مقروض ہو گئے، کھاتے کھاتے مریض ہو گئے، پہنتے پہنتے برہنہ بے حجاب ہو گئے، کوئی تو وجہ ہے، یقیناً اللہ ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فرمایا نیچے والے نہیں اوپر والے بھی توبہ کریں، کرسی والے بھی توبہ کریں، اسٹیج والے بھی توبہ کریں، مدرسے والے بھی توبہ کریں، مکہ والے بھی توبہ کریں، مدینے والے بھی توبہ کریں، عرب والے بھی توبہ کریں، عجم والے بھی توبہ کریں، خانقاہ والے بھی توبہ کریں، دعوت والے بھی توبہ کریں، مکی مدنی سب توبہ کریں۔ توبہ تو میرے نبی کی سب سے عظیم سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فانی استغفر اللہ واتوب الیہ فی کل یوم اکثر من 70 مرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ توبہ کروں گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوشش کرنا بندے کا کام، معاف کرنا اللہ کا کام۔ توبہ کرنا میرا کام، معاف کرنا اللہ کا کام۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص گناہ کر لے اس کے بارے میں فرمائیں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یکتب، لکھ دیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر یہ توبہ استغفار کر لے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا معاف کر دیا جاتا ہے، ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر تو کوئی گناہ کر لے، اللہ کے نبی نے فرمایا لکھ دیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر یہ توبہ استغفار کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ڈیلیٹ مار دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر یہ گناہ کر لے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پھر یہ فرمایا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر یہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے معاف کر دیا جاتا ہے، ڈیلیٹ مار دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَمُلُّ اللَّهَ حَتَّى تَمُلُّ، کہ اللہ نہیں تھکے گا معاف کر کر کے، تو تھک جائے گا معافی مانگ مانگ کر۔ اے اللہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے میں، سننے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں، سفر میں، حضر میں، دن میں، رات میں، اندھیرے میں، اجالے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، جان بوجھ کر انجانے میں جتنی خطائیں ہوئی ہم اللہ سے سب کی معافی مانگیں گے۔ جوانی میں توبہ کرو، بڑھاپے کا انتظار نہ کرو۔ بہت سے جوان قبرستان میں چلے گئے، قبرستان بھرے پڑے ہیں ان نوجوانوں سے جو کہتے تھے بعد میں توبہ کریں گے، بعد میں نماز پڑھیں گے، بعد میں روزے رکھیں گے، بعد میں اللہ کو راضی کریں گے۔ ارے زندگی میں قدر کر لو اور بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، نہ جانے کب ملک الموت آ جائے، نہ جانے کب بلاوا آ جائے۔ اللہ پاک جوانی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث